بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سپیریئر گروپ آف کالجز سے شعبہ اردو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت ان کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج سبق نمبر 5 ادیب کی عزت ہمارا موضوع سخن ہے، جس کو لکھا ہے منشی پریم چند نے۔ اس سبق کے حوالے سے 3 باتیں جو یاد رکھنے کی ہیں، ان میں ایک تو اسباق کے کثیر الانتخابی سوالات ہیں جو 5 نمبر پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اسی طرح بے جز میں سبق کا خلاصہ ہے جو 10 نمبر پر مشتمل ہے، جبکہ عبارت کی تشریح 15 نمبر پر مشتمل ہے۔ عزیز طلبہ، بورڈ کے پیپر میں ہمارا سوال نمبر 3 کچھ اس طرح سے ہوتا ہے: سیاق و سباق کے حوالے سے عبارت کی تشریح کریں، نیز سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بھی تحریر کیجیے۔ اب عبارت کی تشریح سے پہلے کچھ مواد جو ہے وہ ہمارے سبق کا حصہ ہے، جس کو دیکھنا ضروری ہے۔ یعنی سبق کچھ اس طرح سے ہے: صبح کے وقت حضرت قمر نے 20 دفعہ ابالی ہوئی چائے کا پیالہ تیار کیا اور بغیر چینی اور دودھ کے پی گئے، یہی ان کا ناشتہ تھا۔ حضرت قمر کا مطلب ہے جناب قمر۔ حضرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی پیغمبر ہیں، بلکہ حضرت کے جو لغوی معنی ہیں اس کا مطلب ہے جناب۔ اور چائے کا ایک ایسا پیالہ تیار کیا ہے جس کو 20 دفعہ پہلے بھی ابالا جا چکا ہے۔ یعنی ایک ہی چائے کی پتی کو بار بار ابال کر مصنف نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ان پر غربت کس قدر طاری تھی۔ دودھ اور چینی ان کے نزدیک ضروریات زندگی میں نہ تھیں۔ گھر میں گئے ضرور کہ بیوی کو جگا کر پیسے مانگیں، پر اسے پھٹے میلے لحاف میں سوتے دیکھ کر جگانے کو جی نہ چاہا۔ سوچا شاید مارے سردی کے رات بھر نیند نہ آئی ہوگی، اس وقت جا کر آنکھ لگی ہے، کچی نیند جگا دینا مناسب نہ تھا۔ چپکے سے لوٹ گئے، واپس آ گئے۔ چائے پی کر انہوں نے قلم دوات سنبھالی اور وہ کتاب لکھنے میں محو ہو گئے، مصروف ہو گئے، جو ان کے خیال میں اس صدی کی بہترین تصنیف تھی، جس کی اشاعت چھپنا ان کو کار گمنامی کے گڑھے سے نکال کر شہرت اور ناموری کے آسمان پر پہنچا دے گی۔ آدھ گھنٹہ کے بعد بیوی آنکھیں ملتے ہوئے آ کر بولی، چائے پی چکے؟ قمر نے خوش ہو کر جواب دیا، ہاں پی چکا، بہت اچھی بنی تھی، مگر دودھ اور چینی کہاں سے لائے؟ آج کل سادہ چائے اچھی معلوم ہوتی ہے، دودھ اور چینی ملانے سے چائے کا ذائقہ بگڑ جاتا ہے۔ ڈاکٹروں کی بھی یہی رائے ہے۔ یورپ میں تو دودھ کا بالکل رواج نہیں، یہ تو ہمارے رئیسوں کی ایجاد ہے۔ نہ جانے آپ کو پھیکی چائے کیوں کر اچھی معلوم ہوتی ہے، مجھے جگہ کیوں نہ لیا، پیسے رکھے تھے۔ قمر نے جواب نہ دیا اور پھر لکھنے لگے۔ جوانی ہی میں یہ انہیں بیماری لگ گئی تھی۔ کون سی بیماری لگ گئی تھی؟ لکھنے کی بیماری لگ گئی تھی، اور آج 20 سال سے وہ اسے پالے ہوئے تھے، اس بے نیازی کی شان سے جو ادیبوں کی امتیازی صفت ہے۔ انہوں نے کسب معاش روزی کمانے کے طریقے کیے، کسی اور ذریعہ کی طرف توجہ نہ کی۔ اس بیماری میں جسم گھل گیا، صحت گھل گئی، اور 40 سال کی عمر ہی میں بڑھاپے نے آ کر گھیر لیا، مگر یہ مرض لا علاج ہے۔ اس کے بعد جو عبارت ہے بیٹے، وہ تشریح کے حوالے سے امپارٹنٹ ہے، یعنی طلوع آفتاب سے لے کر مطمئن تھی تک۔ اگر یہ عبارت تشریح کے لیے آ جائے تو آپ لکھیں گے حوالہ متن، سبق کا عنوان، ادیب کی عزت، مصنف کا نام پریم چند، ماخذ آخری تحفہ،
صنف ادب افسانہ۔ عزیز طلبہ، یہ 5واں سبق ہے۔ اس سے پہلے جو 4 سبق تھے وہ مضمون کی طرز پر تھے اور ان کا سیاق و سباق اجمالی تھا۔ تو اس 5ویں سبق میں جو کہانی کی طرز پر ہے، اس کا جو سیاق و سباق ہے وہ مثالی ہے، اس لیے ہر عبارت کا اپنا اپنا الگ الگ سیاق و سباق ہوگا۔ سیاق و سباق یعنی آگے پیچھے، پنجابی میں ہم اس کو کہتے ہیں اگا پیچھے، اردو میں سیاق و سباق، انگریزی میں ہم اس کو کہتے ہیں ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ، یعنی جو عبارت دی گئی ہے اس کا تعلق۔ اب وہ سبق جو کہانی کی طرز پر ہیں اس کا جو تعلق ہے وہ آپ نے بتانا ہے۔ جو بھی عبارت ہے اس کے اوپر والا پیرا اور نیچے والا پیرا، ان دونوں پیروں کو ملا کر، دونوں پیراگراف کو ملا کر ایک عبارت لکھیں گے سیاق و سباق کے نام کی، جو 8 سے 12 لائنوں پر مشتمل ہونی چاہیے۔ یہ آپ کے سامنے ایک فرضی اسکیچ جو ہے ہم نے کھینچا ہے، جس میں ادیب کی عزت جو ہے پورے ایک پیج پہ پورے سبق کو ہم نے چھوٹا منیمائز کر کے پیش کر دیا ہے۔ فرض کیجئے یہ ایک پورا سبق ہے، اس میں سے 3 لائنیں جو ہیں، یہ جو اورنج کلر میں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، یہ 3 لائنیں جو ہیں آپ کو تشریح کے لیے دی گئی ہیں۔ اگر یہ 3 لائنیں تشریح کے لیے آ جائیں تو اس کا سیاق و سباق کون سا ہوگا؟ تو اس کا جو سیاق و سباق ہوگا وہ ان سے اوپر نیلے رنگ کی جو 3 لائنیں ہیں وہ سیاق ہے، اور تشریح طلب عبارت کے بعد جو نیچے 3 لائنیں نیلے رنگ کی ہیں وہ سباق ہے۔ یوں سیاق و سباق کی ایک ہیڈنگ کے تحت آپ نے 8 سے 12 لائنوں میں سیاق و سباق لکھنا ہے۔ یہ تو ہو گیا بیٹا اس عبارت کا سیاق و سباق۔ فرض کیجئے اگر پہلی 3 لائنیں آ جاتی ہیں شروع میں، تو آپ اس میں لکھیں گے تشریح طلب عبارت چونکہ شروع سے لی گئی ہے اس لیے اس کا سیاق نہیں ہے، جبکہ سباق درج ذیل ہے، اور وہ جو یلو لائنز بچی ہوئی ہیں باقی کی، وہ یلو لائنز جو ہیں آپ نے 8 سے 12 لائنوں میں لکھنی ہوں گی۔ اسی طرح فرض کرتے ہیں کہ آخری 3 لائنیں جو ہیں اس سبق کی، جو آخری 3 لائنیں ہیں جو آپ کو دکھائی دے رہی ہیں وائٹ لائنز میں، اگر یہ عبارت کے لیے آ جاتی ہیں تشریح کے لیے، تو آپ لکھیں گے تشریح طلب عبارت چونکہ آخر سے لی گئی ہے اس لیے اس کا سباق تو نہیں ہے، جبکہ سیاق درج ذیل ہے۔ پھر 8 سے 12 لائنوں میں آپ نے سیاق جو وائٹ لائنز میں بنتے ہیں اپنے الفاظ میں ادا کر دیں گے، وہ سیاق و سباق بن جائے گا۔ سیاق و سباق جو مثالی ہو وہ 2 پیراگراف میں، 2 نثر پاروں میں لکھا جائے گا، جبکہ جو اجمالی سیاق و سباق ہوتا ہے جو پہلے 4 اسباق کا تھا، ان کا سیاق و سباق جو ہے وہ ایک عبارت میں لکھا جاتا ہے۔ اب اگر اس عبارت کا طلوع آفتاب سے لے کر یہاں سے لے کر مطمئن تھی تک یہ عبارت تشریح کے لیے آ جائے تو اس کا سیاق و سباق کیسے ہوگا وہ میں نے آپ کی مدد کے لیے جو ہے لکھ دیا ہے۔ تشریح طلب عبارت سے پہلے مصنف یہ کہتے ہیں کہ قمر نے چائے پی کر لکھنا شروع کر دیا۔ اس کی بیوی نے آ کر پوچھا چائے پی چکے ہیں؟ قمر نے جواب دیا ہاں۔ مگر دودھ اور چینی کہاں سے لائے؟ قمر نے کہا دودھ اور چینی سے چائے کا ذائقہ بگڑ جاتا ہے۔ تشریح طلب عبارت کے بعد مصنف بتاتے ہیں کہ سکینہ قمر کو سیر پہ جانے کا کہتی ہے تو قمر انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سیر تو وہ لوگ کرتے ہیں جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں، میں تو مل کا مزدور ہوں، مجھے لمبی زندگی کی کیا ضرورت ہے؟ سکینہ نے مایوسی میں ڈوبی ہوئی باتیں سنی تو اس کے آنسو نکل آئے، مگر سکینہ نا امید نہیں تھی۔ اب بیٹے یہ عبارت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ عبارت اگر تشریح کے لیے آ جائے، طلوع آفتاب سے آدھی رات تک یہ ادب کا پجاری دنیا و مافیا سے بے خبر فکر سخن میں غرق رہتا۔ اب انہیں یہ شبہ ہونے لگا کہ میرے مضامین میں کوئی خوبی کوئی معنی ہی نہیں، اور یہ انکشاف راز کا کھلنا بدرجہ غایت بہت زیادہ درجے تک ہمت شکن تھا، ہمت کو توڑنے والا تھا۔ یہ عمر عزیز، یہ پیاری زندگی
یوں تلف ہو گئی، ختم ہو گئی۔ یہ تسکین، یہ اطمینان بھی نہیں کہ دنیا نے ناقدری کی ہو، مگر ان کا کارنامہ حیات، زندگی کا کارنامہ حقیر نہیں، گھٹیا نہیں، کم نہیں۔ ضروریات زندگی گھٹتے گھٹتے زہد کی تقوی کی حدود کو بھی پار کر چکی تھی۔ اگر کوئی تسکین تھی تو محض یہ کہ ان کی رفیقہ حیات، ان کی زندگی کا ساتھی یعنی سکینہ، ترک و ایثار میں، دنیا کو چھوڑنے، ترک کرنے اور قربانی دینے میں ان سے بھی بڑی ہوئی تھی۔ سکینہ اس تباہ حالی میں بھی مطمئن تھی۔ اگر یہ عبارت تشریح کے لیے آ جاتی ہے تو بیٹے اس کی تشریح کیسے ہوگی؟ آپ لکھیں گے حضرت قمر کا چونکہ معمول تھا کہ صبح سویرے ہی یعنی سورج نکلنے سے پہلے وہ لکھنا شروع کر دیتے تھے، اور رات گئے تک دنیا سے بے فکر ہو کر اور دنیا کے معاملات سے کنارہ کش ہو کر شعر و شاعری میں مگن رہتے تھے۔ انہیں کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور اس دنیا میں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ انہیں اگر کوئی فکر تھی تو صرف اور صرف ادب کی تھی، اور ادب سے وابستگی اور شوق کی وجہ سے انہیں ادب کا پجاری کہا گیا ہے، یعنی پوجا کرنے والا، عبادت کرنے والا۔ یعنی قمر کو ادب سے عشق تھا، وہ اس کی پوجا کرتا تھا، اور اسی کی تخلیق میں دنیا و مافیا سے، دنیا میں جو کچھ ہے اور دنیا میں جو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، اس سے بے خبر ہو کر وہ لکھنے میں غرق رہتا تھا۔ اب کسی بھی شخص کے لیے جو اتنا زیادہ محنت اور مشقت کرتا ہو اور اپنے آرام اور سکون اور صحت کی قربانی دیتا ہو، جب پذیرائی نہ ملے تو شکست و ریخت شروع ہو جاتی ہے، ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ مایوسی کا شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ تو قمر کو پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ میں نے جو اپنی جوانی کے قیمتی دن تھے وہ میں نے اپنے فن کی وجہ سے ضائع کر دیے ہیں۔ کاش میں کسی اور طرف توجہ دیتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، لیکن 20 سال سے وہ لکھے جا رہے ہیں اور مایوسی کا شکار ہوئے ہیں۔ تو ایسے میں اگر دنیا ان کی قدر نہیں کرتی تو نہ کرے، کیونکہ اس میں دنیا ہی کا قصور ہے۔ جبکہ قمر کا کام کیا ہے؟ قمر کا کام یہ ہے کہ وہ لکھے، اپنے فن کی انتہا بلندیوں پہ پہنچ کے دکھائے، اور اس کے لیے محنت اور مشقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو قمر نے بھی اپنی یہ پیاری زندگی محنت اور مشقت کرتے ہوئے گزار دی، لکھتے لکھتے زندگی گزار دی، یہاں تک کہ وہ متقی اور پرہیزگار لوگوں پر بھی سبقت لے گئے۔ کیسے سبقت لے گئے؟ کہ ایک روزہ دار شخص جو ہے سحری کے وقت روزہ رکھتا ہے تو مغرب کے وقت افطاری کر لیتا ہے، یعنی اس کی جو عبادت ہے وہ اختتام کو پہنچ جاتی ہے۔ مغرب کے وقت وہ کھا پی سکتا ہے، لیکن قمر سحری کے وقت اٹھتا ہے، قمر مغرب کے بعد بھی لکھ رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ آدھی رات ہو جاتی ہے وہ لکھ رہا ہوتا ہے۔ اور یوں اس نے متقی اور پرہیزگار لوگوں کو بھی مات دے دی، لیکن لکھنا ترک نہیں کیا۔ اب اتنا زیادہ اور اتنا خوبصورت لکھنے کے باوجود بھی ان کو پذیرائی نہ ملے تو مایوسی قدرتی طور پر بنتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ زندگی کا دوسرا رخ بھی سامنے آتا ہے کہ ان کی جو رفیقہ حیات ہے، ان کی جو بیوی ہے سکینہ، وہ مایوس نہیں ہوئی، وہ اس کیفیت میں بھی مطمئن ہے جیسے اسے یقین ہو کہ ایک نہ ایک دن اس رات کی صبح ضرور ہوگی، ایک نہ ایک دن اس دکھ کا سکھ بھی ضرور ملے گا، خوشی بھی ضرور ملے گی۔ اس لیے قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ مایوسی کفر ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بہت سی مصائب جو ہیں وہ ہمارا امتحان لینے کے لیے آتے ہیں۔ تو قمر جو ہے ان امتحانات پہ پورا اتر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے
کہ کسی طرح وہ اپنے فن کی بلندیوں کو چھو لے۔ قمر کو دنیا سے شکایت ہو مگر سکینہ ہمیشہ اس کی دلجوئی کرتی رہتی تھی۔ اپنے نصیبوں کو رونا تو دور کی بات تھی، اس نے کبھی اپنے ماتھے پر بھی بل نہ لیا۔ سکینہ نے چائے کا پیالہ سمیٹتے ہوئے کہا، تو جا کر گھنٹہ آدھ گھنٹہ کہیں گھوم پھر کیوں نہیں آتے؟ جب معلوم ہو گیا کہ جان دے کر کام کرنے سے بھی کوئی نتیجہ نہیں تو بیکار کیوں سر کھپاتے ہیں؟ قمر نے بغیر قلم اٹھائے ہوئے کہا، لکھنے میں کم از کم یہ تو تسلی ہوتی ہے کہ کچھ کر رہا ہوں۔ سیر کرنے میں تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے۔ یہ اتنے لکھے پڑھے آدمی ہر روز ہوا کھانے جاتے ہیں تو کیا یہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ مگر ان میں زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو سیر کرنے سے مالی نقصان نہیں ہوتا۔ اکثر تو سرکاری ملازم ہوتے ہیں جن کو ماہوار تنخواہ مل جاتی ہے، یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی عوام میں عزت ہے۔ میں تو مل کا مزدور ہوں، تم نے کبھی مزدوروں کو بھی ہوا کھاتے دیکھا ہے؟ جنہیں کھانے کی کمی نہیں ان کو ہوا کی ضرورت ہے، جنہیں روٹیوں کے لالے ہیں وہ ہوا کیا کھائیں گے؟ پھر تندرستی اور لمبی عمر کی بھی انہی کو ضرورت ہے۔ اس بار کو، اس وزن کو، اس بوجھ کو سر پر کچھ دن اور اٹھائے رکھنے کی خواہش مجھے کیا ضرور ہے؟ سکینہ نے مایوسی میں ڈوبی ہوئی باتیں سنی تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اندر چلی گئی۔ اس کا دل کہتا تھا اس تپ کا پھل ایک دن انہیں ضرور ملے گا، دولت حاصل ہو نہ ہو۔ لیکن قمر صاحب یاس کی مایوسی کی حد تک جا پہنچے تھے جہاں سے سمت مخالف میں طلوع ہونے والی امید کی سرخی بھی دکھائی نہیں دیتی۔ ایک رئیس کے یہاں کوئی تقریب ہے، اس نے حضرت قمر کو بھی مدعو کیا ہے، دعوت دی ہے۔ آج ان کا دل خوشی کے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ناچ رہا ہے۔ سارا دن وہ اسی تخیل میں، اسی خیال میں محو رہے، مصروف رہے۔ راجہ صاحب کن الفاظ میں ان کا خیر مقدم کریں گے، استقبال کریں گے، اور وہ کن الفاظ میں ان کا جواب دیں گے، کن مضامین پر گفتگو ہوگی اور کن کن اصحاب سے ان کا تعارف کرایا جائے گا۔ سارا دن وہ انہی خیالات کے لطف اٹھاتے رہے۔ اس موقع کے لیے انہوں نے ایک نظم بھی تیار کی جس میں انہوں نے زندگی کو ایک باغ سے تشبیہ دی تھی۔ سراب ہستی، ہستی کا دھوکہ۔ ان کے زور طبع کے لیے، ان کے لکھنے کے لیے زیادہ موزوں چیز تھی، مگر وہ آج رئیسوں کے جذبات کو ٹھیس نہ لگا سکتے تھے۔ یعنی اس لائن کا جو مطلب ہے، سراب ہستی ان کے زور طبع کے لیے زیادہ موزوں چیز تھی مگر وہ آج رئیسوں کے جذبات کو ٹھیس نہیں لگا سکتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رئیسوں نے ہی آج اسے بلایا ہے اور وہ رئیسوں کی محفل میں جا کر رئیسوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں کہ ان کے بنائے ہوئے قانون کی وجہ سے آج غریب غریب تر ہو رہا ہے اور امیر امیر تر ہو رہا ہے۔ کہنے سے جو ہے ان کی بےزتی بھی ہوگی اور وہ ناراض بھی ہو سکتے ہیں، پھر ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو بلانا ہی چھوڑ دیں۔ دوپہر ہی سے انہوں نے تیاریاں شروع کی، حجامت بنائی، صابن سے نہائے، سر میں تیل ڈالا۔ دقت کپڑوں کی تھی۔ مدت گزری جب انہوں نے ایک اچکن، ایک شیروانی بنوائی تھی۔ اس کی حالت بھی ان کی سی تھی، جیسے ذرا سی سردی یا گرمی سے انہیں زکام یا سر درد ہو جاتا تھا، اسی طرح وہ اچکن بھی نازک مزاج تھی۔ اسے نکالا اور جھاڑ پونچھ کر رکھا۔ سکینہ نے کہا، تم نے ناحق وہاں جانا منظور کیا، لکھ دیتے میری طبیعت ٹھیک نہیں، ان پھٹے حالوں جانو تو اور برا ہے۔ قمر نے فلاسفوں کی سی سنجیدگی سے کہا، جنہیں خدا نے دل اور سمجھ دی ہے وہ آدمیوں کا لباس نہیں دیکھتے، ان کے منہ دیکھتے ہیں۔ یہ سبق نمبر پیج نمبر جو ہے 21 پہ لاسٹ پیراگراف پڑھ رہا ہوں بیٹے۔ جنہیں خدا نے دل اور سمجھ دی ہے، یہ عبارت بھی تشریح کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے، اگر یہ آ جائے تو اس کی کیسے تشریح کریں گے؟ وہ آدمیوں کا لباس نہیں دیکھتے، ان کے منہ دیکھتے ہیں۔ آخر کچھ بات تو ہے کہ راجہ صاحب نے مدعو کیا ہے، میں کوئی عہدے دار نہیں، زمیندار نہیں، جاگیردار نہیں، ٹھیکیدار نہیں، معمولی ایک شاعر ہوں۔ شاعر کی قیمت اس کی نظمیں ہوتے ہیں۔ اس نقطۂ نگاہ سے مجھے کسی کے سامنے نادم ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر بیٹے یہ عبارت جو ہے تشریح کے لیے آ جائے تو اس کی تشریح کیسے کریں گے؟ اب بیٹے سب سے پہلے جو ہے اس کا سیاق و سباق، اس کا سیاق و سباق اسی طرح اس سے پہلے صفحہ نمبر 21 پہ جہاں پہ نمبر 2 لکھا ہوا ہے پیج کے سینٹر میں، ایک رئیس کے یہاں کوئی تقریب ہے، یہاں سے لے کر جہاں سے یہ عبارت شروع ہو رہی ہے یہاں تک
آپ نے 5-6 لائنوں میں اپنے الفاظ میں مفہوم بیان کر دینا ہے کہ ایک رئیس نے قمر کو اپنی تشریح طلب عبارت سے پہلے ایک رئیس نے قمر کو اپنی دعوت میں بلایا ہے. قمر سارا دن اسی خوشی میں خوش رہے کہ راجہ صاحب کس طرح ان کا استقبال کریں گے. اس کے لیے انہوں نے تیاریاں شروع کی. نہائے دھوئے، کپڑے پہنے. کپڑے جو ہیں ان کے پھٹے پرانے تھے، تو سکینہ نے کہا کہ ان پھٹے حالوں جانا جو ہے مناسب نہیں ہے. تو پھر لکھیں گے تشریح طلب عبارت کے بعد مصنف بتاتے ہیں کہ سکینہ نے اسے کہا کہ تم خیالات کی دنیا میں رہتے رہتے حقیقی دنیا سے بالکل بیگانہ ہو گیا ہو. میرا خیال ہے کہ سادگی اچھی چیز ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ آدمی بیوقوف بن جائے. تو قمر کو اس کی دلیل میں جان نظر آئی اور فوراً کہا کہ میرا خیال ہے چراغ جل جانے کے بعد جاؤں. یہ سیاق و سباق ہے بیٹا. اب اس کی جو تشریح ہے وہ کچھ اس طرح سے آپ لکھیں گے کہ قمر اس کو بتاتے ہیں سکینہ کو کہ بے شک میرا لباس جو ہے وہ پھٹا پرانا ہے، تو ایسے میں راجہ صاحب نے مجھے میرے لباس کی وجہ سے اپنی محفل میں نہیں بلایا ہے، کیونکہ تم جانتی ہو کہ میں نہ تو کوئی عہدے دار ہوں کہ جس کے عہدے کی وجہ سے راجہ صاحب نے ان کو بلایا ہے، نہ کوئی بڑا زمیندار ہوں، جاگیردار ہوں کہ جس کی زمینوں اور جائیداد کی وجہ سے مجھے راجہ صاحب نے بلایا ہو. اسی طرح میں کوئی ٹھیکیدار بھی نہیں ہوں، معمولی سا شاعر ہوں. یعنی مجھے میری دولت کی وجہ سے، میری ظاہری شان و شوکت کی وجہ سے، میری معاشرے میں قدر و قیمت کی وجہ سے مجھے کسی نے نہیں بلایا. اگر کسی نے مجھے اپنی محفل میں بلایا ہے تو وہ اس کے دل اور اس کی عقل کی وجہ سے بلایا ہے، کیونکہ دل ہی ہے جو ان کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ شخص کتنا اہل ہے، اس کی عزت کا مقام اور مرتبہ کچھ اور ہے، اور اس کی سمجھ اس کی رہبری کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے اپنی محفل میں بلا لیا ہے. تو اس لیے اگر میں آج راجہ صاحب کے ہاں مدعو ہوں، ان کی دعوت میں جا رہا ہوں، تو اپنے لباس کی وجہ سے نہیں جا رہا ہوں، کیونکہ ایک دانا کا قول ہے محض لباس سے مردم شناسی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آدمی کو بنانے والا خدا ہے اور لباس کا درزی. دراصل شاعر جو تخلیقات کرتے ہیں ان تخلیقات کی وجہ سے ان کا مقام، حیثیت اور قدر و منزلت کا تعین عوام کرتی ہے، اور عوام کسی کی شاعری کو اگر اچھا سمجھتے ہیں تو اس کو اچھا شاعر سمجھ کے اپنی محفلوں میں مدعو کرتے ہیں، اور وہ شاعر اپنی خود اعتمادی کی وجہ سے اپنا تعارف لے کر جب محفل میں جاتا ہے تو سب لوگ اس کو سننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اسی طرح ایمرسن کا قول ہے خود اعتمادی کامیابی کا بڑا راز ہے. یعنی جتنی زیادہ خود اعتمادی ہوگی کامیابی بھی اتنی بہت بڑی ہوگی. تو عزیز طلباء، یہ دو عبارتیں جو ہیں صفحہ نمبر 20 اور 21 پہ تشریح کے حوالے سے امپارٹنٹ تھیں. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی کی دو عبارتیں جو ہیں وہ ہم ان کی تشریح کریں گے، لیکن اس سے پہلے اس سبق میں موجود مختلف تشریح طلب عبارتوں کے لیے جو حوالہ جات امپارٹنٹ ہو سکتے ہیں، اہم ترین ہو سکتے ہیں، وہ میں نے کچھ یہاں پہ کوٹ کر دیے ہیں. تشریح کریں. تشریح میں جو ہے آپ حوالہ جات بھی لکھیں. جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دنیا دولت ہے اور اچھی دولت نیک عورت ہے. سکینہ کے حوالے سے یہ دے سکتے ہیں. اسی طرح ڈاسن کا قول ہے تمہارا چال چلن اس بات سے معلوم ہو سکتا ہے کہ تم کس چیز کو دیکھ کر خوش ہوتے ہو. بہت گہری بات کی. اسی طرح امام غزالی نے کہا انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے. جبکہ
بقول دانا لباس شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے. بقول دانا لباس سے مردم شناسی نہیں ہو سکتی کیونکہ آدمی بنانے والا خدا اور لباس تیار کرنے والا درزی ہے. بقول دانا خود اعتمادی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے. بقول امام غزالی دنیا یعنی مال و دولت اور جاہ و حشمت کی خواہش رکھنا سمندر کا پانی پینے کے مترادف ہے کہ جس قدر پیا جائے پیاس زیادہ لگتی ہے. اسی طرح ایک اور عقل مند شخص کا قول ہے خوشی چاہتے ہو تو دنیا کا خیال چھوڑ دو. یہاں تک بیٹے پیج نمبر 21 تک جو اہم عبارتیں تھیں ان کی میں نے تشریحات کر دی ہیں. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی سبق کی جو 2 اہم ترین عبارتیں ہیں ان کی تشریح میں آپ کو کرا دیتا ہوں اگلے لیکچر میں. اللہ حافظ.